ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج کے تعلیمی لیکچر کا عنوان ہے نماز۔ نماز دراصل اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قبل اس کے کہ ہم نماز کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پہلے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے بارے میں مختصر طور پر بتا دیں، جن کا ایک حصہ آج کی گفتگو کا موضوع نماز بھی ہے۔ اسلام کی بنیادی ارکان میں جو لفظ ارکان آیا ہے، یہ لفظ رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے ممبر۔ اگر اسلام کو کسی عمارت سے اور کسی بلڈنگ سے تشبیہ دی جائے تو جس طرح کوئی بلڈنگ کچھ پلر کے اوپر قائم ہوتی ہے، کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام جن چیزوں پر قائم ہے اور جن باتوں کی وجہ سے اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ان کو اسلام کے بنیادی ارکان کہتے ہیں۔ یہ بنیادی ارکان 5 ہیں۔ پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرے رکن کا نام ہے روزہ، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، اور 5واں رکن ہے حج۔ ان میں سے ہر رکن کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے رکن کا نام ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت میں دراصل 2 باتوں کا اقرار کیا جاتا ہے اور 2 باتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے، پرستش کے اور پوجا کے قابل نہیں ہے، تنہا خدا اللہ ایک ہی ہے۔ اور دوسری اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ دوسرا رکن جو نماز ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آج کے لیکچر میں ہوگی۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے فاسٹنگ کرنا۔ عربی اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے رمضان۔ اس مہینے میں صبح سے لے کر شام تک فاسٹنگ کی جاتی ہے، پورے مہینے بھر، اور جب مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اس روزے کی اور فاسٹنگ کی خوشی میں ایک عید منائی جاتی ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ۔ چوتھے رکن کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو مال دیا ہے، جن کے پاس حیثیت ہے، وہ سال بھر خود اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے تمام متعلقین کو کھلانے، پلانے، ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد اور اپنے قرض وغیرہ کو بھی ادا کرنے کے بعد پورے سال میں جو فاضل مال بچ رہے، جو ایکسس ایسٹس ہوں، ان فاضل مال میں سے تھوڑا سا حصہ 2.5%، 2.5% مال نکال کر غریبوں کو دیا جائے اور ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ضروری ہے، مالدار مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور یہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کا 5واں بنیادی رکن حج کہلاتا ہے۔ حج اس بات کا نام ہے کہ سعودی عرب کے ملک میں مکہ مکرمہ شہر کے اندر اللہ کا سب سے پرانا اور پہلا گھر ہے، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اس گھر کے طواف کے لیے اور اس کے اطراف میں کچھ دوسری عبادتیں بجا لانے کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں اور وہاں عبادت انجام دیتے ہیں، جو حج کہلاتا ہے، اور وہ صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ اور صرف ایسے ہی لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد اتنی حیثیت رکھتے ہوں کہ وہاں جائیں، وہاں رہنے سہنے کا انتظام کریں اور پھر وہاں سے واپس آئیں۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان میں سے دوسرے رکن کا نام ہے نماز۔ یہی نماز آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نماز کی
گفتگو میں ہم آپ سے 4 حصوں میں بات کریں گے۔ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ اس بات سے متعلق ہوگا کہ نماز کا مطلب کیا ہے، نماز کا معنی کیا ہے، نماز کس چیز کو کہتے ہیں اور وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے اور نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ گفتگو کا تیسرا حصہ اس بات سے متعلق ہوگا کہ نمازیں کتنی ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں، نماز کے بارے میں کیا احکام اور ہدایات دی گئی ہیں، اور نماز کے اندر کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہوگا، اور لیکچر کے آخری حصے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ نماز پڑھنے سے ایک انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سبق کے پہلے حصے کا تعلق ہے اس بات سے کہ نماز کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، نماز کا لفظ جسے ہم اردو اور ہندی میں نماز کہتے ہیں، قرآن کریم کی زبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبان جو عربی زبان ہے، اس میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ، اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، مانگنا۔ چونکہ جیسا کہ آپ آئندہ سنیں گے کہ نماز میں جو باتیں کی جاتی ہیں، جو کچھ پڑھا جاتا ہے، ان میں زیادہ تر اللہ رب العالمین کی، پاک پروردگار کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور اس سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح دعا دراصل نماز کی روح ہے، اس لیے نماز کو دعا کہتے ہیں۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ ایک خاص طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام ہے نماز، اور یہ طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور انہوں نے نبی ہونے سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد سے لے کر زندگی بھر نماز پڑھی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا، اور یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، وہ طریقہ بہت ہی آسان، بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی سمپل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کا شور شرابہ، ہنگامہ، گندگی، اس طرح کی چیزیں، آلائش وغیرہ نہیں ہوتی ہیں۔ صفائی کے ساتھ، پاکی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز عام طور پر مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، جو ہر محلے میں اللہ کے گھر کے طور پر لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ نماز مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز کی ہر جگہ ہے، بس ایک شرط ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، لہذا نماز ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر عام طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے میں لوگ صف بنا کر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں تمام لوگوں کا چہرہ اور ان کا رخ مکہ مکرمہ میں واقع اللہ رب العالمین کے پہلے گھر، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف ہوتا ہے، وہی قبلہ ہے، اسی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ میں مختصراً آپ کو بتاؤں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں پہلے ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت بجا لا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں سینے کے اوپر۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم ادب کے ساتھ اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، معمولی ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تو بڑا ہے، تو پاک پروردگار ہے۔ پھر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر جھک جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بڑا ہے اور تو پاک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ڈال دیتے ہیں اور ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنے چہرے کو زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس طرح سے اپنی عاجزی کا، اپنی فروتنی کا، اپنے چھوٹے ہونے کا انتہائی اظہار ہوتا ہے سجدے کے اندر، اور اس طرح سجدہ کر کے اللہ سے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اے اللہ، اے میرے بلند پروردگار، تو پاک ہے۔
اس طرح 2 سجدے کرتے ہیں اور 2 سجدوں کے بعد نماز کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب نماز میں جتنی رکعت ہوں اتنی مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ یہ نماز کا ایک مختصر اور سمپل سا طریقہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کے دوسرے حصے میں آتے ہیں۔ اس حصے میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ نماز کی ضرورت کیا ہے اور نماز کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کے اندر نماز سب سے اہم رکن ہے۔ شروع میں ہم نے اسلام کے پہلے رکن کے بارے میں جو آپ کو بتایا، اس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے ذریعے اور اس کے بعد ہی کوئی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا رکن یعنی کلمہ شہادت اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ اور گیٹ ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ ہے، سب سے پہلا حکم ہے ایک مسلمان سے، وہ نماز کا حکم ہے۔ اس طرح نماز اگرچہ دوسرا رکن ہے لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ اسلام کا پہلا رکن بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جو اللہ کی کتاب ہے، 100 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کے بارے میں بتایا ہے اور نماز کے فائدوں اور ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ صرف اسلام کے اندر ہی نماز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جو دنیا میں مذاہب آتے رہیں ان میں بھی نماز کا حکم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمیں نماز سے معاف کر دیجئے اور فلاں فلاں چیزوں سے ہمیں تھوڑی دنوں کے لیے چھوٹ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آسانی کی خاطر دوسری چیزوں سے چھوٹ تو دے دی، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ نماز اسلام کا وہ پلر ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جب یہ پلر نہیں رہے گا تو اسلام کی عمارت گر سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز پڑھنا انسان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز سے انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، اندرونی قوت محسوس ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، وہ دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں گھر کر ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بکھر سا جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے اس بات کی ضرورت کہ کہیں سے اس کو اندرونی طاقت حاصل ہو۔ نماز میں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اندر کی ایک طاقت ملتی ہے اور اس طاقت سے اس کے اندر حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ نماز اس لیے بھی ضروری ہے کہ 5 مرتبہ نماز پڑھ کے انسان کو اپنے اندر تازگی حاصل کرنے کا، فرحت اور قوت حاصل کرنے کا ظاہری طور پر بھی موقع ملتا ہے۔ اسی لیے 5 مرتبہ نماز پڑھ کے انسان تازہ دم ہو کر پھر زندگی کے میدان میں آتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔ نماز کی اسی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی فرضیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو بالغ ہو چکا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے، جو کسی حال میں معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ صورتوں میں کچھ لوگوں کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے لیے اللہ نے آسانی کی خاطر کچھ خاص دنوں میں، یعنی حیض کے دنوں میں اور بچے کی ولادت کے بعد نفاس کے دنوں میں نماز معاف ہے، ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر بے ہوش ہو گیا ہے اور بے ہوشی لمبی ہو جاتی ہے، کئی دن تک رہتی ہے، تو اتنے دنوں تک اس کی نماز معاف رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، چونکہ اسلام کا حکم لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، معذور ہو اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو تو وہ نماز بیٹھ کر اور اشارے سے پڑھ لے۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا تو لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کے اشارے سے وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح نماز کے اندر اس کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے جہاں پر معذور ہو، معذوری کے مطابق نماز پڑھ لے، لیکن عام حالات میں اس کے لیے نماز کی عام طریقے پر پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت اور نماز کی ضرورت اور نماز کا ہر ایک مسلمان پر فرض ہونے کا وہ حکم جو قرآن کے اندر
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم سبق کے تیسرے حصے میں آتے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز کے احکام و مسائل۔ اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ نماز سے پہلے کیا تیاری کی جائے۔ دیکھیے، نماز دراصل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت بجا لانے کا حکم ہے اور طریقہ ہے، تو ضروری ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم اس کی تیاری کر کے جائیں۔ یہ تیاری کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا کپڑا اور وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ تینوں پاک ہوں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ اور خون اور شراب، یہ چار چیزیں اور اس طرح کی ناپاک چیزیں نہ تو انسان کے جسم پر لگی ہوئی ہوں، نہ انسان کے کپڑے پر لگی ہوئی ہوں، اور نہ اس جگہ پر ہوں جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے ایک مسلمان کو کہ جب تم پیشاب کرنے جاؤ تو اس کے بعد پانی کا استعمال کرو۔ ایک مسلمان شراب نہیں پی سکتا، کیونکہ شراب پینے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شراب سے گریز کرے۔ شراب کی حالت میں نہ تو نماز پڑھی جا سکتی اور نہ شراب کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے۔ تو شراب سے بچنا، خون سے بچنا، گندگی اگر ہے تو اس کو دھو لیا جائے، اور پیشاب پاخانے کے موقع پر پانی استعمال کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نماز کی حالت میں اپنے جسم کو، کپڑے کو اور جگہ کو ان گندگیوں سے اور غلاظت سے پاک و صاف رکھیں۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو، کپڑے کو اور جگہ کو، یعنی اپنے ظاہر کو پاک و صاف بنا رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے جسم کا اندر کا حصہ بھی پاک و صاف ہو، یعنی ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن و فکر بھی پاک و صاف ہو اور اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم نماز سے پہلے وضو کریں۔ وضو اس بات کا نام ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، کلی کر لیں، ناک کو صاف کر لیں پانی ڈال کے، اپنے چہرے کو، پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، سر کا مسح کر لیں پانی سے، کان کا مسح کر لیں، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھو لیں۔ یہ نام ہے وضو، اس عمل کا نام ہے وضو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حصے ہیں انسانی جسم کے جو عام طور پر کھلے ہوتے ہیں، ان پر دھول پڑتی ہے، گرد و غبار ان کے اوپر آتے ہیں اور جراثیم وغیرہ ان پر آتے ہیں۔ دن بھر میں نماز کی وجہ سے 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے یہ حصے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو بنیادی طور پر 3 باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے: پیشاب کر لینے سے، لیٹرین جانے سے، اور ریاح خارج ہونا یعنی گیس پاس ہونے سے۔ لہٰذا ان چیزوں کے بعد ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو کے بعد ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ خاص حالتیں ایسی ہیں جن میں ہمارا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر ویسی حالت پیش آ جائے تو صرف وضو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم غسل کر لیں۔ ان خاص حالتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے حیض یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، اس کے بعد وہ غسل کرنا ضروری ہے تاکہ پورا جسم پاک ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ہوں جہاں پانی کی قلت ہو اور وضو کرنے کے لیے پانی ہمارے پاس نہ ہو، یا غسل کے لیے پانی نہ ہو، یا پانی موجود ہے لیکن ہم بیمار ہیں، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی شریعت کا حکم بہت آسان ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ایسے موقع پر صرف تم تیمم کر لو۔ تیمم وضو کا بھی بدل ہو جائے گا اور غسل کا بھی بدل ہو جائے گا۔ تیمم اس بات کا نام ہے کہ ہم مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھیں اور پھر ہاتھ کو مٹی پہ مار کے چہرے پر دونوں ہاتھ کو پھیر لیں 1 مرتبہ، پھر دوبارہ مٹی پہ ہاتھ ماریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پر پھیر کر ہاتھ کا مسح کر لیں۔ یہ تیمم ہو گیا، اور اس طرح ہم نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں دوسری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ نماز کے اوقات سے متعلق ہے۔ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ آپ نے یہ بات سنی ہے ابھی کہ نماز 5 مرتبہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی نماز کا نام ہے فجر۔ یہ نماز رات جب ختم ہو جاتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ وقت نماز فجر کا وقت ہے، یہ پورا ڈیوریشن۔ دوسری نماز ظہر کہلاتی ہے، جس کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر آنے کے بعد ڈھل جاتا ہے، زوال کہتے ہیں۔ زوال ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تیسری نماز عصر کہلاتی ہے۔
عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے اور وہ باقی رہتا ہے سورج کے ڈوبنے تک۔ سورج جب ڈوب جائے، پوری طرح اندھیرا ہو جائے، تو ڈوبنے کے فوری بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ چوتھی نماز ہے۔ اور مغرب کی نماز کے کچھ دیر کے بعد جب افق کے اوپر شفق ڈوب جاتا ہے، سفیدی ختم ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت صبح فجر کی نماز شروع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ یہ 5 نمازوں کے اوقات ہیں۔ دن بھر میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ان میں پہلا وقت ہے سورج نکلنے کا۔ سورج جب نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر پوری طرح سورج نکلنے تک جو 15 سے 20 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اس بیچ میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح سورج جب بالکل سر کے اوپر آ جائے، زوال کہتے ہیں اسے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اور تیسرا، جب سورج ڈوبنے لگ جائے، زرد پڑ جائے سورج، تو اس وقت سے لے کر پوری طرح سورج ڈوبنے تک نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ان 3 اوقات میں نماز کا پڑھنا ممنوع ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو نماز کے تعلق سے یہ بتانی ہے کہ نمازیں کتنی ہیں اور ہر نماز کے اندر کتنی رکعت پڑھی جائیں گی۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نمازیں بنیادی طور پر 3 قسم کی ہیں۔ پہلی نمازیں تو وہ ہیں جو فرض کہلاتی ہیں، اور یہ دن بھر میں 5 نمازیں ہیں جن کا ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ 5 نمازیں فرض ہیں اور روز پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز جو صبح پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت فرض ہے اور اس سے پہلے 2 رکعت سنت۔ ظہر کی نماز جو دن میں پڑھی جاتی ہے اس میں 4 رکعت فرض ہے اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے۔ ظہر سے پہلے بھی سنت پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز جو عصر ہے اس میں 4 رکعت فرض ہے۔ مغرب کی نماز جو سورج ڈوبنے کے فوری بعد پڑھی جاتی ہے اس میں 3 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت سنت ہے۔ اور رات میں جو عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 4 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت، اور ایک اور نماز ہے جس کو وطر کہتے ہیں، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 5 نمازیں تو وہ ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری قسم کی نمازیں وہ ہیں جو کچھ خاص اوقات میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں نمبر 1 پر جمعہ کی نماز ہے۔ ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، اس دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بجائے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر، اور وہاں نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے۔ ایسی ایک اہم نماز، مخصوص نماز عید کی نماز ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد مسلمان تہوار مناتے ہیں۔ پہلی شوال کی تاریخ کو اس دن صبح میں نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت، وہ عید کی نماز کہلاتی ہے۔ ایسے ہی یہ تو عید الفطر کی نماز ہوئی۔ عید الاضحیٰ کی نماز، یعنی عام زبان میں بقرعید کی نماز 10 ذی الحجہ کو پڑھی جاتی ہے، جو بقرعید کا موقع ہوتا ہے اور حج کا موقع ہوتا ہے، وہ بھی 2 رکعت نماز ہے۔ ایک اور خصوصی نماز جنازے کی نماز ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو جائے، مر جائے وہ، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ اس کو نہلایا جائے، کفن پہنایا جائے اور پھر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز میت کو سامنے رکھ کر لوگ پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں رکوع اور سجدہ نہیں کیا جاتا، کھڑے کھڑے دعائیں پڑھتے ہیں کہ دراصل اس مرنے والے کے لیے اس کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ ایسی ایک نماز بارش مانگنے کے لیے ہے۔ جب خشکی پڑنے لگ جائے اور بارش نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ اسی طرح ایک خاص نماز کا نام ہے کسوف کی نماز۔ جب سورج گرہن ہو جائے تو وہ اللہ کی نشانی ہے، اس موقع پر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اور ایک لمبی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور خاص نماز رمضان کے مہینے میں رات میں مسجدوں کے اندر اور گھروں میں پڑھتے ہیں، جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ یہ کئی رکعت لمبی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز میں قرآن کریم مکمل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ یہ نماز کی دوسری قسم ہوئی۔ نماز کی تیسری قسم کا تعلق نوافل سے ہے۔ نوافل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نمازیں جو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنا لو لگانے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے جتنا چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ نمازیں نفل کہلاتی ہیں۔ ان نمازوں میں سے جو نفل کہلاتی ہیں، ایک اہم نماز کا نام ہے تہجد کی نماز۔ یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پابندی سے اور بہت اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ رات کے آخری پہر میں صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نفل نمازیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ نماز کی رکعات اور تعداد، نماز کے احکام و مسائل، نماز کے اوقات
اور نماز سے پہلے تیاری کی باتیں ہوئیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب تک آپ نے نماز کا معنی و مطلب، نماز کے احکام و مسائل اور نماز کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں سبق کے اندر سنا اور سیکھا ہے۔ اب ہم آپ کو نماز کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے جو سبق کا چوتھا حصہ ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے دل کو تسکین ملتی ہے۔ انسان جب محروم ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے تو ٹینشن پیدا ہوتا ہے، اور ٹینشن سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ کی یاد سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں، ایک بہت بڑی سپر ترین پاور جو ہے اللہ کی قوت، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور نماز پڑھنے والے کو خوشی اور غم دونوں موقعوں کے اندر بے اعتدالی نہیں آتی ہے، اعتدال کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز سے جسم اور دماغ دونوں پاک اور صاف ہوتے ہیں، کیونکہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، ضرورت ہو تو غسل کرتے ہیں۔ اس طرح 5 مرتبہ ہم اپنے ان حصوں کو دھوتے ہیں جو جراثیم کے اثرات سے جھوجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ آپ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ، کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو جس میں وہ آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے نماز کی، جو 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ کے سامنے موجود ہونے کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے اور خراب کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز سے نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہوتی ہے اور اس کی تربیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جہاں ایک امام ہوتا ہے اور امام جس طرح کہتا ہے ویسی ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے نماز کے موضوع پر آج کا یہ تعلیمی سبق سنا۔ آئیے ذرا ہم دہراتے چلیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا، تاکہ ایک بار پھر ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں تازہ ہو جائیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز جو اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز عربی زبان میں صلاۃ کہلاتا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ یہ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کا نام ہے، اور یہ عبادت بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی صاف ستھری ہے، اور دنیا میں ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کا عملی طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا آسان اور کتنا مختصر ہے۔ اس موضوع پر اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو چند کتابیں آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی کتاب ہے ارکان اربعہ، جو تصنیف ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی۔ دوسری کتاب کا نام ہے اسلامی فقہ، یہ مولانا مجیب اللہ ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ تیسری کتاب بہار شریعت ہے، جو مولانا امجد علی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور چوتھی کتاب ہے قاموس الفقہ، یہ تصنیف ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں اس موضوع پر ملتی ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ کر اس موضوع پر مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس موضوع پر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے۔ آئندہ پھر کسی دوسرے موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آداب۔